وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ لیل آیت نمبر 11 سے 13. آج کا موضوع، کیا ہم نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دے دی ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. واللیل اذا یغشا. رات کی قسم جب دن کو چھپا لے. والنہار اذا تجلی. اور دن کی قسم جب چمک اٹھے. وما خلق الذکر والانثى. اور اس ذات کی قسم جس نے نر اور مادہ پیدا کیے. ان سعیکم لشتی. کہ تم لوگوں کی کوشش طرح طرح کی ہے. فاما من اعطى واتقى. تو جس نے خدا کے رستے میں مال دیا اور پرہیزگاری کی. وصدق بالحسنى. اور نیک بات کو سچ جانا. فسنيسره لليسرى. اس کو ہم آسان طریقے کی توفیق دیں گے. وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى. اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا رہا. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى. اور نیک بات کو جھوٹ سمجھا. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. اسے سختی میں پہنچائیں گے. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. اور جب وہ دوزخ کے گڑھے میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کچھ بھی کام نہ آئے گا. سامعین کرام، سورہ لیل آیت نمبر 11. لفظی ترجمہ: وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی. جب وہ دوزخ کے گڑھے میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کچھ کام نہیں آئے گا. ان علینا للہدی. راہ دکھانا ہمارے ذمے ہے. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى. اور آخرت اور دنیا دونوں ہی کے ہم مالک ہیں. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ. پس میں نے تمہیں خبردار کر دیا ہے بھڑکتی ہوئی آگ سے. لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى. نہیں جھلسے کا اس میں لیکن وہ انتہائی بدبخت. الذی کذب و تولی. جس نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا. اللہ. سامعین کرام، سورہ لیل ہے اور اس میں انسان کی جو فلاح ہے اور جو ناکامی ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت سے بیان کر دیا ہے کہ فلاح کے لیے تمہیں کس رویے کی ضرورت ہے، اور اس کا برعکس رویہ جو ہے وہ تمہیں ہلاک کر دے گا اور تم ناکام ہو جاؤ گے زندگی کے امتحان میں. اور گزشتہ سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ. جس نے روک لیا، بخل کیا اور لاپرواہی کی،
اللہ سے، اللہ کے احکامات سے اور نیکی یعنی ہدایت الہی کو جھٹلایا یا اس پر عمل نہیں کیا تو مشکل راستہ اس کے لیے آسان بنا دیا جائے گا۔ آج کا جو سبق ہے اسی سے متعلق ہے، اسی مضمون سے، کہ جب وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، تو اس کا مال اس کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ اصل میں تو ہم مال کو ہم نے اپنا خدا سمجھا ہوا ہے، ہم مانے یا نہ مانے، بہرحال مال کو ہم نے اپنا محبوب وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا کے مصداق ہم مال سے محبت کرتے ہیں۔ اسی کو مشکل کشا، قاضی الحاجات اور یا احل المشکلات عملی طور پہ ہم ایسا کہتے ہیں، اور پیسے کو باعث کامیابی سمجھتے ہیں، اور جس کے پاس بہت پیسہ ہے ہم کہتے ہیں بڑا کامیاب انسان ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ ذرائع ہیں، اسباب ہیں، لیکن اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فیصلہ جو ہے وہی نافذ العمل ہوگا۔ اگر ایک شخص بہت سے مال کا مالک بھی ہے لیکن وہ مال جو ہے اس کو برے انجام سے نہیں بچا سکتا، اس کی واضح مثال قرآن پاک میں ہے قارون کی۔ قارون کے پاس خزانے تھے، اور اتنے خزانے تھے کہ اس کی چابیاں جو ہیں وہ پہلوانوں کی ایک جماعت اٹھاتی تھی، لِتَنُوءَ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ خزانوں سمیت جو ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبَدَارِهِ الْأَرْضِ، زمین میں دھسا دیا، اور اس وقت اس کا مال کچھ کام نہیں آئے۔ وہ تو مٹیریل تھا، مٹی تھے، پتھر تھے، نباتات تھیں، اس کا تو یہ تو ہم سوچتے نہیں ہیں نا، سونا چاندی میں طاقت نہیں ہے، وہ صرف وہ ہے اس کو آپ کیا کہتے ہیں، مٹیریل ہے، لوہا ہے۔ جمادات کہہ لیں کیونکہ پتھروں سے نکلتے ہیں، تو اس کی اپنی کوئی طاقت نہیں ہے، اور اسی کی کیا کسی چیز کی بھی کوئی طاقت نہیں ہے اللہ کے حکم کے مقابلے میں۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بھئی یہ مال تمہارے کس کام نہیں آئے گا، یعنی وہ شخص، یہ آیت جو ہے در حقیقت گزشتہ آیت سے ملی بھی ہے کہ جو بخل کی روش اختیار کر لیتا ہے، مال کو خرچ نہیں کرتا، روک لیتا ہے، لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچاتا اپنے کسی بھی چیز سے، نہ مال سے نہ جان سے، کسی بھی چیز سے لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچاتا، روک لیتا ہے، بخیل ہے، اور وہ نیکی کو جھٹلاتا ہے، تو اب اس کے نتیجے میں جب وہ دوزخ میں گرے گا، دوزخ کے گڑھے میں اس کو گرایا جائے گا، تو اس کا مال جو ہے اس کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، اور اس کا مال اس کے آخر کس کام آئے گا جب وہ ہلاک ہو جائے۔ یعنی دوزخ کے گڑھے میں گرنا تو ہلاکت ہی ہے نا، لیکن وہاں تو ہلاکت ایسی نہیں ہے جیسے کہ یہاں انسان مر جاتا ہے اور پھر اس کو اگر آپ سوئیاں چبوئیں وغیرہ، چھری کاٹیں تو اس کو تو کوئی آہ نہیں کرتا نا، وہاں تو لہم فیہا زفیر و شہیق، ایسی آیت ہے قرآن میں کہ وہاں تو چیخنا دھاڑنا ہوگا، دھاڑنا آپ کہتے ہیں نا۔ تو یہاں بھی اگر آپ کسی کو سخت عذاب دیں، مثال کے طور پہ کوڑے مارے، تو اس کا کیا ہوگا؟ آپ جب کوڑے مارتے ہیں کسی کو، وہ چیختا ہے، دھاڑتا ہے، ظاہر ہے کہ تکلیف ہوتی ہے انسان کو، تو وہ چیختا ہے، دھاڑتا ہے۔ تو مال جو ہے، مال کیا کہ کوئی چیز بھی اللہ کے مقابلے میں آپ کے کام نہیں آ سکتی، صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ کی مدد سے ہی آپ دوزخ سے نجات پا سکتے ہیں اور جنت میں جا سکتے ہیں۔ اور کامیابی اور ناکامی در حقیقت یہی ہے کہ آپ روز محشر جو ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ
وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو اس دن دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ تو دیکھیں کامیابی، آپ بخل اگر انسان اختیار کرتا ہے تو یہ اپنی کامیابی کے لیے کہ میں بہت سا مال جمع کر لوں، میرے پاس بہت سی فائدہ پہنچانے والی چیز جو اس کی نظر میں ہے بہت سی جمع ہو جائے، اور پھر اس پہ وہ فخر بھی کرتا ہے وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے کہ ان علینا للہدی، کہ ہدایت دینا میری ذمہ داری ہے۔ اس میں مضمون یہ ہے، اس آیت میں مضمون یہ ہے کہ انسان نے تو اپنی مرضی سے کامیابی اور ناکامی کے راستے اپنا لیے ہیں۔ ہم سب لوگ تقریباً دنیا کی کامیابی کو اصل سمجھتے ہیں، یا یہ دنیا کو حاصل کرنے کے کامیاب طریقے، وہ آپ دیکھ لیں نا یوٹیوب پہ، انٹرنیٹ پہ، آپ یعنی یہ موضوعات لکھ کے دیکھیں کہ کامیاب زندگی گزارنے کے 10 طریقے، یا کیسے آپ جلدی سے جلد مالا مال ہو سکتے ہیں، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، یا زندگی میں کامیابی کے آپ کو یہ موضوعات بھی مل جاتے ہیں۔ اور پھر مختلف لوگ یعنی مختلف لوگ یوٹیوب پہ ایسے موجود ہیں جو کہ یعنی جو وہ کہہ رہے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی تم زندگی میں کامیابی حاصل کرو، اور لوگ پیسے دے دے کے ان کو بلاتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو سکھائیں کہ یہ بڑا لیڈر کیسے بنے گا اور کامیاب کیسے ہوگا دنیا میں۔ ہزاروں روپے یعنی وہ لیتے ہیں ایک ایک لیکچر کے، اور وہ کیا، وہ ان کو دیے بھی جاتے ہیں اور لوگ آتے بھی ہیں، لیکن ان کی جو تقریر ہے وہ محدود ہوتی ہے دنیا ہی کی زندگی پر۔ یہ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے زندگی میں کامیابی کے الگ معیارات قائم کر لیے ہیں۔ جو معیار اللہ کا ہے وہ قطعاً الگ ہے، بالکل اس کے برعکس ہے جو ہماری نظر میں ہے۔ یہ تو آپ کو پتہ ہوگا سامعین کرام۔ کامیاب زندگی عام طور پہ ہم کس کو کہتے ہیں، یا یہ آپ کو زیادہ پتہ ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرمانا ہے حقیقی کامیابی کی طرف راستہ دکھانا یہ میری ذمہ داری ہے۔ ہدایت، لفظی ترجمہ ان علینا للہدی، راستہ بتانا بے شک ہمارے ذمہ ہے۔ اب یہ کس چیز کا راستہ ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ ہر راستے کی ایک منزل ہوتی ہے، اور جو سیدھا راستہ ہے یہ تو اللہ کا راستہ ہے۔ اس پہ ہمارا نہ تو یقین ہے، مجھے پورا اس بات پہ یعنی بھروسہ ہے کہ جو سیدھا راستہ ہے تو اس پہ ہمارا یقین اس لیے نہیں بنتا کہ اللہ ہماری منزل نہیں ہے، یا سیدھے راستے کے ہم طالب نہیں ہیں، اس لیے کہ اللہ ہماری منزل نہیں ہے، اور سیدھا راستہ تو اللہ کا راستہ ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، قرآن پاک میں ہے کہ میرا رب تو سیدھے راستے پر ہے۔ تو بہرحال ان علینا للہدی، ہدایت میرے ذمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اور در حقیقت آخرت اور دنیا دونوں ہی کے ہم مالک ہیں۔ اب ظاہر ہے سامعین کرام، یہ ہمیں اتنا بڑا دھوکہ لگا ہوا ہے کہ آخرت کو تو ہم نے بھلا دیا ہے عام طور پہ، اور دنیا کو ہم یاد کر رہے ہیں، دنیا کی یاد ہمارے دل میں بسی بھی ہے، اور دنیا ہی کی کامیابی کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں۔ دیکھیں یہ آخرت اور دنیا جو ہے، اولا، یہاں اولا کہا گیا ہے دنیا کو، مطلب پہلے، اولا کا مطلب اولا اخرى، آخرہ ہے نا۔ تو اب یہ ہے نا کہ ہم ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں، ایسے ماحول میں پیدا ہوئے ہیں، ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں جہاں دنیا ہی کی بات ہے، دنیا ہی کی سوچ ہے۔ ہمارے جو آباء و اجداد ہیں وہ بھی ہمیں یعنی دنیا ہی کی تعلیم دے کے چلے گئے ہیں اس دنیا سے۔
کہ دنیا کماؤ، دنیا کی طرف رخ کرو، دنیا اصل کامیابی کی جگہ ہے. یعنی ایسا ماحول ہمیں ملا ہے، ایسے نظریات ہمیں ملے اپنے بزرگوں سے. تو پھر یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ جو آخرت ہے اور دنیا ہے، اس کی مثال آج اور کل کی ہے سامنے کرام. در حقیقت آج جو ہے ہم دنیا میں ہیں اور کل اپنے حقیقی وطن چلے جائیں گے واپس، وہاں جہاں سے ہم آئے ہیں وہاں ہم واپس چلے جائیں گے. تو یعنی آخرت کو تو ہم بہت دور سمجھتے ہیں. اول تو ہمارا یقین ہی نہیں ہے آخرت پہ کہ مرنے کے بعد کچھ ہوگا ایسا کہ ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے یا حساب کتاب ہوگا، اور یہ ہمارا عام طور پہ ایسا نظریہ نہیں ہے سامنے کرام. اور ہم کہتے ہیں کہ بس دنیا ہی ہے اور کامیابی کی اصل جگہ، اور جس نے یعنی زیادہ دنیا کما لی ہماری نظر میں وہی زیادہ کامیاب ہے. یہ طریقہ، یہ سوچ جو ہے بالکل غلط ہے. اور یہ جو مقصد حیات ہے یا اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے یہ کائنات پیدا کی ہے اس کے برعکس میں یہ سوچ اس کے بالکل برعکس ہے، الٹی ہے. دنیا اصل میں آخرت کی تیاری کی جگہ ہے. یہ ایک بات نوٹ کر لیں. جیسے کہ ایک ڈاکٹر ہے، تھوڑی سی میں مثال دے دوں. ایک ڈاکٹر ہے تو وہ 5 سال جو ہے وہ کوشش کرتا رہتا ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ میں ڈاکٹری کا امتحان پاس کر لوں اور پھر کوئی خاص سبجیکٹ میں اسپیشلائزیشن کر لوں، سرجن بن جاؤں یا یہ بن جاؤں یا وہ بن جاؤں، تو بس دے مار 4.5 ہوں گے. اب یہ سارا وہ دیکھ رہا ہے کہ ڈاکٹر جو ہے پیسے بنا رہے ہیں، گھر بنا رہے ہیں اور خوش باش ہو گئے ہیں، اور 50,000 روپے ایک دن کی ان کی فیس بندی، یہ سارے حالات وہ دیکھ رہا ہے. اب وہ یعنی میں 5 سال، ظاہر ہے کہ 5 سال تو عام طور پہ میڈیکل میں 4-5 سال لگ جاتے ہیں، یا آپ آگے بھی بڑھیں تو پھر 6-7 سال لگ جائیں گے. تو اب وہ جو 5 سال ہیں یہ محنت کر رہا ہے آنے والے کل کے لیے، اور خوب محنت کر رہا ہے. بعض اوقات رد جگہوں تک نوبت آ جاتی ہے. ظاہر ہے کہ ایک انسان یعنی اول نمبر پہ آنا چاہتا ہے یا اچھے نمبروں سے پاس ہونا چاہتا ہے تو وہ خوب محنت کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اچھے نمبروں سے پاس ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اسے سند بھی مل جاتی ہے اور کانوکیشن میں ٹوپیاں جو اچھالی جاتی ہیں تو پھر وہ بن جاتا ہے. اب یہ 5 سال محنت کے ہیں، یہ خوب محنت کر رہا ہے، لیکن اس کے ذہن میں وہ جو ڈاکٹر چاقو چوری تیز کیے ہوئے بیٹھے ہوئے اپنے پرائیویٹ کلینکوں میں، اور اسپتال میں صرف اسپتال جانے کے پیسے لے رہے ہیں اور کام جو ہے وہ اپنے پرائیویٹ کلینک کا چمکا رہے ہیں نا، تو یہ سارا اس کے ذہن میں ہے. تو وہ 5 سال انتہائی محنت سے کام کرتا ہے. اس میں وہ کوئی لالچ نہیں کرتا، کیونکہ اس میں تو ظاہر ہے کہ وہ ڈاکٹر نہیں ہے تو مریض بھی نہیں آئیں گے، یہ وہ ساری تربیت ہی ہے. لیکن 5 سال محنت کرتا ہے اس لیے کہ اس کے بعد وہ اس کا پھل کھانا شروع کرے گا. دنیا جو ہے یہ کھیتی ہے آخرت کے لیے، یہ کمائی کی جگہ ہے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ او کما قال، اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. یہ ایک ہمارا اگر ذہن بن جائے نا سامنے کرام تو پھر بہت یعنی معاملات آسان ہو جاتے ہیں. اصل میں مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ دنیا کو ہم ایز اٹ از نہیں لیتے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ پیدا کی ہے یا جس مقصد کے لیے پیدا، ہم نے اس کا غلط مقصد لے لیا ہے، دھوکہ کھا گئے ظاہر پہ کہ یہ بس دنیا ہی ہے کمانے کی جگہ. بھئی کمائی کی جگہ تو ہے لیکن وہ آخرت کی کمائی ہے. یہاں تو تم اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ آتا، جس نے دیا، دینے کا ذہن بناؤ، تم تو لینے کا ذہن بنا رہے ہو. اب وہ 5 سال بچہ میڈیکل میں گزارتا ہے تو یہ اس کا سارا پروگرام لینے کا ہوتا ہے کہ اللہ کی مخلوق کو لوٹے گا. وہ ادھر دوائیوں میں بھی کھائے گا اور ادھر ٹیسٹوں میں بھی کھائے گا اور ادھر یہ کرے گا اور وہ کرے گا. آپ کو معلوم ہے سامنے کرام سارا کیا حساب کتاب چل رہا ہے. میں صرف یہ ایک شعبہ میں نے لیا ہے، ورنہ تو ہر جگہ یہی حال ہے.
کیا MPA، کیا MNA، کیا جو بھی وہ ہیں ادارے ہیں آپ کے. تو انسان نے تو کمائی یعنی دنیا ہی کمائی کی جگہ سمجھ لی ہے کہ یہاں کمانا ہے میں نے. نہ، یہاں آپ نے دینا ہے. فَأَمَّا مَنْ آتا، دینا ہے، خرچ کرنا ہے، محنت کرنی ہے. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. اے انسان تم خوب محنت کرتے ہو اپنے رب سے ملاقات کے لیے، خوب جد و جہد کرتے ہو، خوب محنت کرتے ہو. اگر تم ایسا کرو کہ تو جان لو، یقین رکھو کہ تمہاری ملاقات اس سے ہو جائے گی. سبحان اللہ. یہ تو کمائی کی جگہ ہے. آخرت آپ نے کمانی ہے، اللہ کا قرب، اللہ کی معرفت، اللہ کی ملاقات، یہ آپ نے کمائیاں کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے. آپ تو یعنی دیکھیں، دنیا میں جس نے ذہن بنا لیا دنیا کی کمائی کا، تو در حقیقت یہ اللہ کو ناراض کرنے کے راستے پر چل پڑا ہے. یہ مختصر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں نے ایک مختصر جملہ میں نے آپ کو بولا ہے، دوبارہ میں بولتا ہوں، یہ ذرا نوٹ کر لیں کہ جو شخص دنیا میں آ کے غلط فہمی کا شکار ہو جائے کہ میں نے دنیا ہی کمانی ہے اور دنیا بنانی ہے پہلے، پھر دیکھا جائے گا. ایسا یعنی جو شخص دنیا کو اللہ کی یاد کو دل سے بھلا کے، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو مقصد حیات ہے اس سے صرف نظر کر کے اگر یہ اپنی زندگی گزارتا ہے یا گزارنا شروع کر دیتا ہے، تو اب یہ ہے نا کہ در حقیقت یہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کے راستے پر ہے، یہ اللہ کی ناراضگی کے راستے پر چل رہا ہے. اگر کسی کا رخ دنیا کی طرف ہو گیا تو یہ اللہ کو ناراض کرنے کے راستے پر چل پڑا ہے. تو اب اس کا ٹھکانہ تو یعنی ٹھکانہ کا مطلب جہنم ہی ہے. میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ کے الفاظ آ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ فرمایا کہ وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، کہ دیکھو دنیا اور آخرت تو دونوں کے مالک تو ہم ہی ہیں. آپ مجھے بتا دیں، سیدھا سادہ سوال ہے اس میں کہ یہ ساری کائنات کس کی ہے؟ یہ خزانے بنانے والا کون ہے؟ یہ سونا چاندی ہیرے جواہرات یہ کس نے پیدا کی ہے؟ کیا اس تمام کائنات کو ہیرے کی نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے، لیکن اس میں اب پھر گھر کیسے بنائیں گے؟ ہیرا تو ہے کہ وہ اور چیزوں کو توڑ دیتا ہے، بہت سخت ہوتا ہے. تو اگر دنیا کو ہیرے کا بنا دے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ ہم سوچتے نہیں ہیں نا. دیکھیں ہر چیز کا مالک اللہ ہے، ہر چیز کو بنانے والا اللہ ہے، اور ہر چیز اللہ کی ہے اور اللہ قادر ہے اسے ہمیں دینے پر. تو اگر آپ آخرت کا موڈ بنا لیں کہ میں نے آخرت کمانی ہے، تو دنیا تو آپ کو قسمت میں جو ہے وہ تو آپ کو، اگر آپ مسلمان ہیں تب بھی ملیں گی، اگر آپ کافر ہیں تو تب بھی، یعنی کفر کا آپ کا ناشکری کا خیال بن جاتا ہے، تب بھی آپ کو وہی دنیا ملے گی. یہ بات نوٹ کر لیں. یعنی اس میں اسلام یا کفر کا کوئی فرق نہیں ہے کہ ایک شخص کافر ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا رزق جو اس کا مقرر ہے وہ روک لے گا، یا ایک شخص مومن ہے تو اس کو نصیب سے زیادہ دے گا. نہیں، نصیب کے مطابق ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. لیکن اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے کہ دیکھو ساری چیزوں کا مالک تو میں ہوں، تم میرے حضور تم آؤ، مجھ سے تعلق جوڑ لو، مجھے اپنا مقصود بنا لو. دنیا اور آخرت تو میرے، اس کا مالک تو میں ہوں، تو میں دنیا بھی دے سکتا ہوں اور چھین بھی سکتا ہوں. بہت سے دنیا دار لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے دنیا چھینی بھی ہے. مثال کے طور پر کیا یہ ترقی یافتہ ممالک میں بیگرز گداگر نہیں ہوتے جو سڑک کے کنارے سوتے ہیں یا یہ وہ؟ تو بہرحال دیکھیں یہ بے وقوف بننے کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آخرت اور دنیا اس کا مالک اللہ ہے، ہر چیز اللہ کے دست قدرت میں. بس اللہ کی رضا پر آپ راضی ہو جائیں اور دنیا کے طالب نہ بنیں، اللہ کے طالب بن جائیں، اللہ کو اپنا محبوب بنا لیں، زندگی اللہ کے لیے خاص کر لیں، تو پھر آپ کامیاب ہو جائیں گے. کیونکہ جو آخرت
یعنی آخرت کو اگر آپ نے منزل بنا لیا تو دنیا تو آپ سے نہیں چھوٹے گی، آپ کا مقسوم جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا۔ یعنی یہ ایک بہت بڑی شیطانی خیال ہے ہمارا کہ اگر ہم اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں یا مال و جان کو اللہ کی راہ میں لوٹانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، قربانی کے لیے تیار ہوتے ہیں، ایثار کے لیے تیار ہوتے ہیں، تو آپ سے دنیا تو چھوٹے گی نہیں، بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ برکت دے گا۔ یعنی جو قسمت میں آپ کے ہے اس میں اللہ تعالیٰ برکت دے گا۔ آپ کو کم رزق، اگر مقسوم آپ کا کم ہے تو میں آپ کو یہ ہرگز نہیں کہہ رہا کہ وہ تقدیر آپ کی بدل جائے گی، نہیں، اللہ تعالیٰ جو بھی آپ کے نصیب میں ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر راضی کر دے گا، آپ خوش رہیں گے، کم میں خوش رہیں گے۔ اور دنیا کی جہاں تک دنیا داروں کی بات ہے، ان کے یعنی جس کے پاس جتنی دنیا ہے وہ اتنا ہی زیادہ حریص ہے اور بھوک اس کی بڑھ جاتی ہے کہ مزید، حل میں مزید۔ یعنی یہ دنیا کی جو حرص ہے نا، اس کی مثال جہنم کی سی ہے۔ جتنے بھی آپ کے پاس ہو دولت یا دنیا، آپ کہتے ہیں حل میں مزید، اور بھی اور بھی اور بھی۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں اور اس کو ذرا آپ نے دیکھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا۔ ان علینا للہدی، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بھئی ہدایت میری ہدایت ہے، ذمے میرے ہے، تو میری ہدایت کو قبول کر لو۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اور آخرت اور دنیا دونوں ہی کے ہم مالک ہیں۔ اگر تم نے دنیا کی طرف اپنا رخ کر لیا اور اللہ سے اپنا رخ پھیر لیا تو پھر جو ہے تمہارا انجام جو ہے اچھا نہیں ہوگا۔ اور میں تمہیں ڈراتا ہوں، فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، میں تمہیں ڈراتا ہوں بھڑکتی ہوئی آگ سے۔ بہرحال یہ چند الفاظ تھے سامعین کرام، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی ان علینا للہدی وان لنا للآخرۃ والأولی۔ اب اس کا ترجمہ سنا دیں۔ وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، اور اس کا مال آخر اس کے کس کام آئے گا جب کہ وہ ہلاک ہو جائے۔ ان علینا للہدی، بے شک راستہ بتانا ہمارے ذمہ ہے۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اور در حقیقت آخرت اور دنیا دونوں ہی کے ہم مالک ہیں۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ In the name of God, the gracious, the merciful. وما يغني عنه ماله إذا تردى، And his money will not avail him when he plummets. إن علينا للهدى It is upon us to guide. وإن لنا للآخرة والأولى، And to us belong the last and the first. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔